بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 سفر کو آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دینی امور کے بارے میں صحابہ اکرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں، میرے بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لختے جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزمان وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حبلی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الموت طاری تھا تو آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوئی تو چہرہ مبارک پر چادر لے لی، جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی۔ رسول اللہ کے صحابہ کرام نے آپ کے پاس آئے تو آقا دو جہاں نے صحابہ کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، ان کے بعد جو بھی میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے میرے پیارے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آقا دو جہاں نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس نے پوچھا کہ آپ کو کفن کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت انس نے بڑے ادب و احترام سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آقا دو جہاں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اس کے بعد سارے فرشتے آ کے میرے لیے دعا کریں گے، اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے، پھر عورتیں اور بچے آئیں گی اور دعا کریں گی، پھر غلام میری میت کے پاس آئیں گے، اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں، اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ کو حجرہ شریف میں رکھا گیا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ کے پاس حاضری دی۔ رسول اللہ کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور قسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آقا دو جہاں کے 2 موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ بھی غسل میں شریک تھے۔ رسول اللہ کو 3 سہوالی سہوال کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ کے پردہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے رہے، ہر کوئی انفرادی طور پر آپ پر درود و سلام بھیجتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے سپرد کیا گیا۔ آقا دو جہاں کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے غلام شکران نے قبر میں اتارا تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں نکال لو۔ وہ قبر میں اترے اور رسول اللہ کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور داڑھیں مار مار کر رونے لگے۔ وہ انگوٹھی تو صرف بہانہ تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جائیں۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس کی قبر کہاں بنائی جائے تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا، جہاں
نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آقا دو جہاں کو مٹی میں چھپا دیا، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈال دی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ کا قانون ہے، بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رو لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔